برکت کس میں ہے؟ بولو بھائی، حلال میں، حرام میں؟ برکت کس میں ہے؟ حرام میں؟ ہاں، برکت حلال۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ کیا چاہتے؟ وہ اسباب اختیار کریں جس سے مال زیادہ ہے، وہ اسباب اختیار نہیں کر رہے جس سے مال میں برکت ہے۔ جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، چوری کرنی پڑے، خیانت کرنی پڑے، فراڈ کرنا پڑے، بس زیادہ آنا چاہیے۔ اور برکت حلال میں ہے، چاہے تھوڑا ہو۔ حرام میں برکت نہیں، چاہے کروڑ ہو۔ فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک شکاری بندوق لے کے شکار کرتا ہوا پہنچ گیا۔ کہاوت ہے، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا، شکاری آ گیا ہے۔ او بھائی کدھر جا رہے بھائی؟ بیٹھ جاؤ، جانا نہیں چاہیے درمیان میں سے اٹھ کے بھائی، بہت کوئی مجبوری ہو جائے تو نہ بات، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا، شکاری آ گیا ہے۔ چیل نے کہا مجھے کیوں مارے، میں تو حرام، تو حلال، یہ تجھے مارے گا، تو نکل یہاں سے۔ فاختہ نے کہا دیکھ میری بات مان لے، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے ہی مارنا ہے، نکل۔ انہوں نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، مجھے کیوں مارے، تجھے مارے، تو نکل۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی، اس نے مارا نشانہ چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ آج کل لوگ کسے دیکھ رہے ہیں؟ اس چکر میں زیادہ ہے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، چاہے چوری کرنی پڑے، چاہے فراڈ کرنا پڑے۔ نہیں بھائی، برکت حلال میں۔ یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، غم لائے گا، پریشانیاں لائے گا، مصیبتیں لائے گا۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ کیا ہو، کمائی پاکیزہ ہو، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں، کسی پہ ظلم نہ کر، کسی پہ ظلم نہ کر، کسی کا حق نہ دبائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے۔ اس زمانے میں سواریاں تو کیا تھی، اونٹ، خچر، گھوڑا وغیرہ، ہر سال لگتا تھا جانے میں آنے میں۔ تو قافلہ حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جانے والا قافلہ، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، حج کا قافلہ، مسلمان ہے سارے اور حج پہ جا رہے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو یہ عبداللہ بن عباس ان کے زمانے کا واقعہ ہے، پکی بات ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے، بہت عبرت کا واقعہ ہے، بہت بڑی عبرت، بہت بڑی۔ اب قبر کھودی اور قبر میں جب میت کو اتارنے لگے تو دیکھا کہ اس میں اتنا بڑا اژدہا بیٹھا ہوا۔ اب اس کو زور لگایا، شور مچایا، مارنے کی کوشش کی، وہ ہلتے ہی نہیں، وہاں سے وہ ہلتا ہی نہیں۔ دوسری جگہ قبر تیار کی، جب میت کو اتارنے لگے تو وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہوا۔ تیسری جگہ قبر تیار کی، وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہوا۔ جہاں قبر بنائے اژدہا پہنچ جائے اور ہلے نہ، نکلے نہ، بھاگے نہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت یہ معاملہ ہے، کیا کریں کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی غلط عمل ہے، کوئی برا عمل ہے، کوئی حرام کام کرتا تھا، اس کا نتیجہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا۔ اب تم دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے، یہ سانپ وہاں پر آئے گا، اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو، سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو۔ اب مجبوراً سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیا، قبر بند کر دی۔ سب بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ واپس جب پہنچا قافلہ، اس کی بیوی سے پوچھا
خامد کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خامد غلے کا تاجر تھا، غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھس بھر دیتا تھا، ہر بوری سے غلہ نکال کر اس میں بھس بھر دیتا تھا، یہ دھوکہ دیتا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ نے ظاہر کیا، عبرت کے لیے، عبرت کے لیے، عبرت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی، اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ 7 باتیں، میں جو بات کرے تو سچ بولے، بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت رکھی جائے تو ادا کرے۔ چوتھی بات، سودا بیچے تو تعریفیں نہ کرے خام خواہ۔ 5ویں بات، سودا خریدے تو اس میں عیب نہ نکالے، نقص نہ نکالے۔ 6ٹھی بات، جب کسی کا حق دینا ہے، پیسے دینے ہیں، مال دینا ہے، ٹال مٹول نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ 7ویں بات، جب کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کرے، اگر مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت دے دے۔ یہ 7 باتیں جس کے کاروبار میں ہوں گی، اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی بھائی کہ کیسے سب توبہ کر لیں، کیا کر لیں بھائی؟ سب توبہ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ اجتماع، یہ کے پیچھے پھرنا، گھر تک پہنچنا، دکانوں پہ، دفتروں میں، ڈیروں پہ جانا، اس لیے بھائی توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو، مراد کو پہنچو، اپنے مقصد کو پہنچو، اپنے کاموں کی صحیح انجام تک پہنچو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، توبہ کا معنی لوٹنا، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اے مالدارو، اے سردارو، اے حکمرانو، اے وزیرو، اے غریبو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ ہمارے میرے میں بندو جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ ہمارے دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انیبوا الی ربکم، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ہاں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ بال سفید کر کے بھی اللہ پیغام دے رہے ہیں توبہ کر لو، بیماری
تالیاں لگا کر پیغام دیا جاتا ہے توبہ کر لو. جنازے دکھا رہے ہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا. روز پیغام، روز جنازے، روز اعلانات. غریب سے غریب بھی مر رہا ہے، امیر سے امیر بھی مر رہا ہے، صدر بڑے سے بڑا سردار بھی مر رہا ہے. ہم نے بھی مرنا ہے. آج ہم کسی کا اعلان سن رہے ہیں، کل ہمارا بھی ہونا ہے. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا بھی ہونا ہے. تو کیا کر لیں؟ توبہ. یہ تبلیغ، یہ اجتماع کس لیے بھائی؟ توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، زندگیاں بدلیں. آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں ہوتا، آدمی کو